بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المعاملات کورس میں ہم ٹائپس آف سیل پڑھ رہے تھے، بیوع کی اقسام، خرید و فروخت کی قسمیں، اور اس کے حوالے سے ہم تقریباً بے فاسد تک پہنچ گئے تھے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے بے مکروہ کی تعریف اور اس سے متعلق چند اہم اصولی باتیں کہ بے مکروہ کیا چیز ہے فقہا کے ہاں۔ پھر اس کے بعد یہ اقالہ ہے، یہ بے کی کوئی قسم تو نہیں ہے لیکن عمومی طور پر فقہا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر یہ بحث ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ بیوع کی اقسام۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی بحث کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ آج بیوع کی اقسام میں سے جو ایک قسم ہے وہ ہے بیع مکروہ کا تعارف اور اس کے احکام۔ اس کے لیے بنیادی طور پر صرف دو ہی باتیں آپ ذہن میں رکھیں، دوسری بات ذرا تفصیلی ہے۔ ایک ہے بیع مکروہ کا مفہوم اور اس کا حکم، اور دوسری بات ہے بیع مکروہ کی صورتیں۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ پھر جو دوسری بات ہے بیع مکروہ کی صورتیں، اس کے تحت تقریباً 7 صورتیں بنتی ہے بیع مکروہ کی، 1 2 3، یہاں سے پھر 4 5 6 7۔ اس میں بھی نمبر 7 پہ جو ہے وہ کوئی بے کی قسم تو نہیں ہے، لیکن ایک کراہت والی صورت ہے جس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نے یہاں شامل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیع مکروہ کا مفہوم کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ بیع مکروہ کی تعریف فقہا ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ما کان مشروعا باصلہ ووصفہ لیکن نہی عنہ لوصف مجاور غیر لازم۔ یہ اس کی تعریف ہے، یعنی وہ کانٹریکٹ خرید و فروخت کا جو اپنی اصل اور وصف دونوں لحاظ سے درست ہو، لیکن اس کے ساتھ کسی غیر لازم وصف کے ملنے کی وجہ سے شریعت نے اس سے منع کیا ہو۔ بالفاظی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیع مکروہ اس بے کو کہتے ہیں جس کے مقومات اور ارکان اور بیسک جو پارٹس ہیں شریعت نے جو مقرر کیے ہیں کہ حلال چیز کی خرید و فروخت کی جائے تو وہ تو سارے درست ہو، یعنی خریدار کے اندر بھی تمام شرائط پائی جا رہی ہے، فروخت کنندہ کے اندر بھی شریعت کی تمام شرائط پائی جا رہی ہے، مبیع کے اندر بھی شرائط پائی جا رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، قیمت بھی شریعت کی نظر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ جو چاروں تقریباً بڑی بڑی بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ ایجاب اور قبول دو چیزیں یہ ہو گئی، ان تمام 6 چیزوں کے اندر بذات خود ان کی ذات میں کوئی خرابی نہ ہو، یہ 6 چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی خارجی خرابی آ گئی، اس ایکسٹرنل خرابی کی وجہ سے شریعت نے اس کو منع کر دیا، اس کو کہتے ہیں بیع مکروہ۔ بیع مکروہ کا کیا حکم ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ بے مکروہ جو ہے ممنوع ہے۔ مکروہ کا مطلب یہاں مکروہ تحریمی ہے، یعنی جس کو ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو جائز ہو، لیکن علماء کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکروہ بے مکروہ کی جو آگے صورتیں آ رہی ہے، اگر کسی نے وہ صورت پہ عمل کر لیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ دونوں پر لازم ہے کہ فی الفور بے کو ختم کر دے، لیکن اگر بے کو انہوں نے ختم نہیں کیا اور بے کر لی، ٹھیک ہے، تو اس گناہگار تو ہوں گے، لیکن خریدار اگر اس چیز کو یوز کرے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام چیز کو یوز کیا۔ خریدار اگر اس چیز پر پروفٹ کمائے گا تو کما سکتا ہے، ہاں اس نے مکروہ بے کی تھی وہ الگ بات ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ اس کا حکم ہے۔ دوسری بات کی طرف آئیے، بیع مکروہ کی صورتیں۔ عمومی طور پر فقہا کی کتابوں میں جو تفصیلات ملتی ہے وہ تقریباً یہ 6-7 صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی صورت ہے جس کو یہاں یوں لکھا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان کی بے پر بے کرنا، اس کو فقہی کتابوں میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے بیع المسلم علی بیع اخیہ۔ اس پہلی صورت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک فکس قیمت پر اتفاق ہو گیا کہ بھئی میں آپ سے موبائل خریدتا ہوں 10,000 میں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ دوں گا 10,000 میں۔
ابھی یہ تو ہو گئی، قیمت کی بات بھی ہو گئی، تقریباً بے کی بات بھی ہو گئی، لیکن ابھی بے کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کوئی تیسرا آدمی آیا اور ان کا سودا خراب کر دیا۔ یوں خراب کر دیا کہ مثال کے طور پر خریدار کو کہہ دیا کہ یہی موبائل میں آپ کو 9,000 میں دیتا ہوں، چھوڑ دیجئے، یا فروخت کنندہ کو کسی خریدار نے کہا یہی موبائل میں آپ سے 11,000 میں خریدتا ہوں، چھوڑ دیجئے یہ معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بیع المسلم علی بیع اخیہ، کہ باقاعدہ خرید و فروخت کی طرف بالکل راغب بھی ہو گئے، کسی ایک قیمت پر اتفاق بھی ہو گیا، ہاں البتہ کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی مکمل نہیں ہوا کہ کوئی اور آدمی آ کر ان کا کانٹریکٹ خراب کر رہا ہے۔ اس کو شریعت نے باقاعدہ منع کیا ہے، اور احادیث میں صحیح بخاری کے اندر بالکل واضح الفاظ میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لا یبیع بعضکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے۔ لیکن حکم اس کا بھی وہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گناہگار تو ہوں گے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، بے تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے اور گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت ہے دوسرے کی بھاؤ تاؤ میں مداخلت کرنا۔ اس کو فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں الصوم علی صوم اخیہ، سین کے ساتھ، الصوم علی صوم اخیہ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، کسی چیز کی خرید و فروخت پر بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اور کسی بھی قیمت پر ابھی ٹھیک ہے، کنفرم قیمت پر ابھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ابھی وہ معاملہ کر رہے ہیں کہ کوئی تیسرا شخص ان کے بیچ میں آ جائے اور ان کے بھاؤ تاؤ کو خراب کر کے اپنے لیے مثلا زیادہ قیمت کی پیشکش کر دے، یا کم قیمت، یا اس چیز کو کم قیمت پر دینے کی پیشکش کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں الصوم علی صوم اخیہ، یا بھاؤ تاؤ میں مداخلت کرنا۔ عمومی طور پر دونوں تقریباً ایک دوسرے کی جگہ یوز ہوتے رہتے ہیں یہ الفاظ، نمبر 1 اور نمبر 2، بیع المسلم علی بیع اخیہ اور صوم علی صوم اخیہ۔ لیکن اصلاً جو باریک فرق ہے جو بعض فقہاء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلی صورت میں تقریباً قیمت پر اتفاق ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری قیمت میں ابھی قیمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے دونوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اگرچہ مطلب رغبت ہے، دونوں کو رغبت ہے خرید و فروخت میں، اور دونوں کو جب رغبت اور میلان ہے تو پھر آپ ان کے بیچ میں آ کر معاملہ خراب نہ کریں۔ ویسے کوئی قیمت پوچھ رہا ہے وہ الگ بات ہے، دکاندار سے کسی نے ویسے ہی قیمت پوچھ دی کہ کتنی کی ہے، اس نے کہا اتنی کی، تو اس کو کوئی اور آفر کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ بھاؤ تاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے چیز کی خرید و فروخت کی طرف رغبت اور میلان ہو، کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے اور معاملہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، پھر کوئی آدمی آ کر بیچ میں معاملہ خراب کر دے، اس کو کہتے ہیں الصوم علی صوم اخیہ۔ اور اس پر بھی واضح احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں صحیح مسلم میں ہے کہ لا یصم المسلم علی صوم اخیہ۔ تیسری جو صورت ہے بے مکروہ کی، وہ ہے اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت۔ یہاں ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیجئے، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جو سعی میں خلل انداز ہو، جمعہ کی نماز کی طرف جانے کو سعی کہتے ہیں نا، جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر کے جمعہ کی نماز کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں سعی۔ تو اذان جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جو سعی میں مخل ہو، سعی کے اندر خلل ڈالتا ہو، تو ایسا کام مکروہ ہے۔ جب ہر ایسا کام مکروہ ہے تو خرید و فروخت کا بھی یہی حکم ہے کہ جمعے کے دن اذان اول کے بعد خرید و فروخت کا معاملہ چونکہ اس سے سعی میں خلل آتا ہے تو اس لیے یہ معاملہ بھی ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ واضح الفاظ میں اس کی باقاعدہ ممانعت آئی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، امر ہے۔ تو اس لیے خرید و فروخت کا یہ معاملہ یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے کر لیا گناہگار ہوگا، ہاں وہ الگ بات ہے کہ خریدار چیز کا مالک ہو جائے گا، لیکن 2-3 نکات یہاں اپنے ذہن میں مزید رکھنے۔ ایک تو یہ
کہ اذان جمعہ پہلی اذان کے بعد جو خرید و فروخت کا معاملہ ممنوع ہے یہ عام عمومی صورتحال کی ہے. جہاں تک مضطر کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی خریدنے یا بیچنے کے لیے انتہائی اضطراری حالت میں ہو اور مجبور ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور وہ اذان جمعہ کے بعد کوئی چیز خرید رہا ہے اپنی بھوک مٹا لے، تو اس کے ساتھ اس کو چیز بیچنا اور اس کو چیز فروخت کرنا یہ ضروری ہے. درست نہ ہونے کی بات تو الگ ہے، یہ ضروری ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو یہ جو اضطراری صورتیں ہوتی ہے وہ الگ ہے اس سے. لیکن اضطراری صورت میں آپ اس کو کوئی اور صورت اس میں داخل نہیں کر سکتے کہ جمعے کی نماز کے بعد ممکن ہے مجھے اچھے گاہک نہ ملے، نہیں وہ اس میں داخل نہیں. اضطراری کا مطلب ہوتا ہے انتہائی سخت مشقت و تکلیف والی صورتحال ہو تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو نماز جمعے کے لیے پانی خریدنا ہے، کسی اور جگہ مل نہیں رہا تو ٹھیک ہے، بیچ دیں آپ اس کو تاکہ وہ تیاری کر لیں. تو یہ صورتیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے کاروباری حضرات بھی کرتے ہیں، بڑے دکانوں والے بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو مسجدیں ہیں میرے آس پاس، ٹھیک ہے، میں اس طرح کر لیں ایک مسجد میں نماز جمعہ ہے 1 بجے اور دوسری مسجد میں نماز جمعہ ہے 2 بجے، ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ اور میری دکان ہے، میری دکان جو ہے وہ 2 بجے والی مسجد کے قریب ہے. میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ 1 بجے کسی اور کو دکان میں بٹھا کر 1 بجے والی مسجد میں چلا گیا اور وہاں میں نے نماز جمعہ ادا کر دی اور دکان ابھی کھلی ہے کیونکہ 1 بجے کوئی اور آدمی وہاں، میرا بھائی کوئی بھی وہاں دکان میں کام چلا رہا ہے. پھر میں واپس آیا دکان میں، دکان تو بند نہیں کرنی نا، تو میں دکان میں بیٹھا اور 2 بجے والی مسجد میں وہ جو میرا بھائی ہے، نوکر ہے، جو بھی ہے، وہ 2 بجے والی مسجد میں چلا گیا اور میں اسی طرح خرید و فروخت میرا جاری ہے. ایسا کرتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب 2 بجے کے وقت میں دکان میں بیٹھ کر چیز بیچوں گا دوسری مسجد کے پاس تو ٹھیک ہے، چلے مجھ پر تو جمعہ نہیں ہے، میں نے تو جمعہ پڑھ لیا ہے، تو فروخت کنندہ پر تو کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ وہ جو فروخت کر رہا ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد کر رہا ہے تو اس کے لیے تو خرابی نہیں. لیکن اس دوسری مسجد میں جو دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ 2 بجے سے پہلے آپ کی دکان سے کوئی چیز خریدیں گے، خرید و فروخت کریں گے، اور تو ان کی صحیح میں تو خلل آ رہا ہے. وہ لوگ جو 2 بجے نماز پڑھیں گے وہ 2 بجے کی نماز سے پہلے آپ سے چیزیں خرید رہے ہیں جنہوں نے ابھی 2 بجے نماز پڑھنی ہے، تو ان کی صحیح میں خلل آ رہا ہے اور آپ ان کے لیے سبب بن رہے ہیں ان کی صحیح میں خلل ڈالنے کے لیے. تو اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں. البتہ یہ الگ صورت ہے کہ جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی اس مسجد کے بعد باہر آپ کی دکان ہے، وہاں آپ بیچ رہے تو ٹھیک ہے، بیچیں. اگر اکا دکا کوئی ایسا آدمی آ گیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، کوئی ایسا آدمی آیا جس نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی، وہ کسی اور جگہ مسجد میں جائے گا بعد میں، ٹھیک ہے، اور آپ سے اس نے خرید و فروخت کا معاملہ کر دیا، اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مسجد کے قریب آپ کی دکان ہے اس مسجد میں نماز ہو چکی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، اکثریت لوگوں 99% لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. اب جو آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو ایک کا دکھ کا بیچ میں کوئی ایسا آدمی آیا انجانے میں کہ جو کسی اور جگہ بھی نماز کے لیے جائے گا، اس کی صحیح میں خلل آئے گا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کا معاملہ. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اذان ثانی دوسرے اذان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ پہلی ہی اذان کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے، اپنے محلے کی یعنی جس مسجد میں آپ عمومی طور پر نمازیں پڑھتے ہیں یا جمعہ کی نماز عمومی طور پر آپ وہاں پڑھتے ہیں، اس مسجد کی اذان اول. شہروں میں تو بہت ساری مساجد ہوتی ہے لیکن جس مسجد جو آپ کے محلے کی مسجد ہو یا جہاں آپ مطلب اکثر وہی جمعہ پڑھتے ہیں، عادت یہی ہے، تو پھر اس مسجد کی اذان کا اعتبار. نمبر 4 پہ ہے نجش. نجش نجش کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ سامان خود نہیں خریدنا چاہتا لیکن وہ قیمت بڑھا چڑھا کر بولتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب حاصل ہو اور دوسرے لوگ دھوکہ کھا جائے اور زیادہ قیمت میں چیز خرید لے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نجش.
یہ عام طور پر جو بولی لگتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائع ہوتا ہے فروخت کنندہ وہ کسی دو تین آدمیوں کو مقرر کرتا ہے بولی میں نیچے اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ زیادہ قیمت بولتے جانا تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو اور بولی زیادہ سے زیادہ لگ جائے. میرا موبائل ہے میں اس کی بولی لگوا رہا ہوں تو دو تین آدمیوں کو کھڑا کر دیا ایک کہہ رہے 10,000 دوسرے کہتے 15,000 حالانکہ موبائل 8,000 کے بھی نہیں ہے تو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے ممکن ہے زیادہ بولی لگائے. اب جب لوگ زیادہ بولی لگائیں گے تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا آپ کے اس نجش کی وجہ سے. تو اس پر بھی باقاعدہ واضح حدیث موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے صحیح بخاری میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش. اب اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نجش کا یہ جو معاملہ ہے یا نجش کا جو یہ عمل ہے یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس طرح اپنی چیز فروخت کر دے نجش کی صورت میں یا خرید لے تو حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں یہ بے تو منعقد ہو جائے گی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. ہاں مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ بے اسی سے منعقد نہیں ہوگی, بے باطل ہے. اچھا ایک اور صورت ہے نجش کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ اگر آپ علماء نے ایک صورت کو اس سے مستثنا کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی چیز فروخت کر رہا ہے اور اس کو زیادہ معلومات نہیں ہے اور لوگ اس کو وہاں دھوکہ دے کر اس سے چیز زیادہ سستے داموں خرید رہے ہیں. آپ گئے اور آپ نے وہاں زیادہ قیمت کی بولی لگا دی ویسے تاکہ اس آدمی کو فروخت کنندہ کو اپنی قیمت کی اپنی چیز کی اصل قیمت تو مل جائے. اس کی علماء نے اجازت دی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے موبائل کی دکان میں بیچنے جا رہا ہے, اس کو قیمت معلوم ہی نہیں ہے اور اس سے 20,000 کا موبائل دکاندار 10,000 میں خرید رہے, بڑا دھوکہ ہے اس کے ساتھ. تو میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اور میں اس کی قیمت بڑا چڑھاتا ہوں تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے. یہ تو تعاون اور مستحسن بلکہ نیکی قرار دیا ہے اس کو فقہاء نے. بہرحال یہ ہے نجش کی تفصیلات. بے مکروہ کی جو پانچویں صورت ہے اس کو دو ناموں کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے. ایک تلقی رکبان اور دوسرا تلقی جلب. تلقی کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ جا کے ملنا, ملاقات کرنا, ٹھیک ہے, اور رکبان قافلے کو کہتے ہیں, قافلہ راکب سوار کو کہتے ہیں نا. اور جلب کا مطلب جلب یہاں مجلوب ان کے معنی میں ہے, یعنی وہ کھانے پینے کی چیزیں, وہ چیزیں جو شہر کے باہر سے آپ کھینچ کر شہر کے اندر لا رہے ہیں گاڑی وغیرہ میں ڈال کر, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں وہ چیزیں. تو جلب یہاں مجلوب ان کے معنی میں ہے. بہرحال دونوں کی ایک ہی صورت ہے. صورت یہ ہے کہ شہر کے جو تاجر ہے, شہر کے اندر والے تاجر, وہ سامان تجارت کے خریدنے کے لیے شہر کے باہر جائے اور جو لوگ شہر کے اندر سامان لا رہے ہوں, سبزیاں جو بھی چیزیں لا رہے ہوں, یہ جو تاجر لوگ ہیں نا جو شہر کے اندر سے باہر گئے ہیں, انہوں نے شہر کے باہر ہی ان لوگوں سے سارا سٹاک خرید لیا اور ان کو واپس بھیج دیا وہیں شہر کے باہر, اور یہ سارا سامان اٹھا کر شہر کے اندر لے آئے. اس کو کہتے ہیں تلقی جلب, یعنی شہر کے باہر جا کر قافلوں سے ملاقات کرنا, شہر کے باہر جا کر جو چیز شہر کے اندر لائی جا رہی ہے, فصلیں اور جو بھی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے, باہر جا کر ان سے خرید کر سارا کچھ اس قافلے سے خرید کر قافلے کو واپس بھیج دینا اور اس چیز کا ساری کی ساری چیز خود خرید لینا. یہ بھی بے مکروہ میں آتی ہے. اور باقاعدہ صحیح مسلم میں اس پر بھی واضح حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلقى الجلب. لیکن فقہاء نے تلقی رکبان یا یہ جو پانچویں صورت ہے اس کے مکروہ ہونے کے دو ریزن بتائے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ریزن بھی موجود ہو تو پھر یہ صورت مکروہ ہے, لیکن اگر وہ دونوں ریزن, وہ دونوں باتیں موجود نہ ہو, وہ دونوں وجوہات نہ ہو تو پھر یہ صورت مکروہ نہیں ہے. آپ ویسے ہی شہر کے باہر جا کر قافلے والوں سے چیز خریدتے ہیں تو اچھی بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو منع ہے, یہ جو کراہت ہے, یہ دو وجوہات میں سے کسی نہ کسی ایک وجہ سے ہوگی. نمبر ایک غرر. پہلی صورت کیا ہے؟ غرر. غرر کا مطلب ہے کہ شہر کے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کو دھوکہ دے دے اور ان سے ان کی چیز جھوٹ بول کر سستے داموں آپ خرید دے. مثال کے طور پر شہر میں وہ فصل بک رہی ہے مثال کے طور پر 100 روپے کلو, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو شہر میں 50 روپے کی بک رہی ہے, آپ مجھے 10 روپے پروفٹ کے ساتھ 40 میں دے دیں. اب یہ تو جھوٹ ہے. آپ ان کو یہ بتائیں شہر میں 100 کی بک رہی ہے, آپ مجھے 80 کی دے رہے ہیں, 70 کی دے رہے. تو
باہر سے آنے والے قافلوں کو دھوکہ دینا، باہر سے آنے والے قافلوں سے اصل قیمت چھپا دینا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں غرر. اگر یہ صورت ہو تو پھر یہ مکروہ بالکل ناجائز ہے. دوسری وجہ ضرر. ضرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر شہر سے باہر گئے اور اس قافلوں سے آپ نے چیز خریدی اور آپ اس کے اجارہ دار بن گئے اور شہر کے اندر لا کر اب آپ اپنی منمانی قیمت لگا رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف اور ضرر میں مبتلا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شہر ہے، وہاں ٹماٹر کا سمجھ لیجئے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی نہیں ہو رہی ہے ہی نہیں. اب آپ کو پتہ چلا بھائی باہر سے ٹماٹر آ رہے ہیں، آپ نے رابطے لڑائے اور اپنے لوگوں کو لگا کے شہر کے باہر جا کے جو ناکہ بندی وہاں جا کے بیٹھ کے ان قافلوں سے سارا ٹماٹر خرید لیا. مثال کے طور پر خود جو ہے 40 روپے کا خریدا. اب شہر کے اندر آ گئے تو سارا ٹماٹر تو آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، آپ تو اجارہ دار بن گئے. جب آپ اجارہ دار بن گئے اب آپ اپنی منمانی قیمت لگا رہے ہیں، 100 روپیہ 200 روپیہ آج 200 روپیہ. تو یہ بھی کراہت میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے اگر آپ قافلے والے کو چھوڑتے کہ وہ آ جائے شہر کے اندر، جتنا آپ کو ضرورت تھا آپ بھی لے لیتے، خرید لیتے، باقی دکاندار خرید لیتے، تو وہ جو ایک سسٹم ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، وہ جو ایک چین ہے وہ معتدل رہتا، نہ لوگوں کو تکلیف ہوتی نہ دکانداروں کو تکلیف ہوتی اور آپ کو مناسب پروفٹ بھی ملتا. لیکن نہیں، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کے لوگوں کو ضرر میں مبتلا کر دیا. تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نہ آپ آنے والے قافلوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ہی آپ اجارہ داری قائم کر کے منمانی قیمت لگا کر لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، بلکہ مناسب قیمت رکھ کر بیچ رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر. یہ نمبر 6 پہ آ جائیے. اس کو کہتے ہیں بیع الحاضر للبادی. نمبر 6 پہ جو صورت ہے یہ ہے بیع الحاضر للبادی. حاضر عربی میں شہری شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، شہری، اور بادی کا مطلب ہے دیہاتی، دیہات کا رہنے والا کوئی شخص. کہ جو شہر کا رہنے والا ہے وہ دیہاتی شخص کے لیے کسی چیز کی خرید و فروخت کرے، اس کی بھی کراہت ہے. اس کی صورت کیا ہے؟ فقہاء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہے. 2 صورتیں مشہور ہیں اس کی. ایک صورت یہ ہے کہ ایک دیہاتی شخص ہے، وہ اپنی کوئی فصل یا کوئی سبزی وغیرہ کچھ بھی وہ فروخت کرنے کے لیے شہر لاتا ہے. تو کوئی شہری شخص دکاندار شہر میں جو ہو وہ اس کو یوں کہہ دے کہ بھئی تم اپنی چیز خود فروخت نہ کرو، ابھی مجھے اپنا وکیل اور ایجنٹ بنا دو، میں میرے پاس رکھو چیز، میں تمہارے لیے تمہاری سبزی یا جو بھی چیز ہے وہ فروخت کر لوں گا اور زیادہ قیمت پر مجھے اس پر تم کمیشن دے دینا. اس نے وہاں رکھ دیا. اب یہ شہری آدمی اس دیہاتی کا سامان یا فصل وغیرہ شہر میں فروخت کرے گا مہنگے داموں، اپنا جو کمیشن بھی رکھ لے گا اور اس کے لیے چیز مہنگی فروخت کر لے گا. دوسری صورت جو صاحب ہدایہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، بیع الحاضر للبادی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ہے شہری، وہ اپنا سامان شہر میں نہیں بیچتا اور اٹھا کر صرف گاؤں دیہات کے لوگوں کو بیچتا ہے. اب شہر میں یا تو اس چیز کی سخت ضرورت ہے پھر بھی شہروں کو نہیں بیچتا، اور گاؤں دیہاتی لوگوں کو دھوکہ دے کر 100 روپے کی چیز 200 300 میں جا کے وہاں بیچتا ہے. ان کو بھی تکلیف اور یہاں شہریوں کو بھی تکلیف کہ شہری لوگوں کو چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ دونوں صورتیں علماء نے اس کی لکھی ہے. پہلی صورت، اچھا یہ دوسری صورت کی کراہت تو سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص ہے شہر میں ایک چیز کی ضرورت ہے پھر بھی وہ نہیں دے رہا، لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے اور گاؤں والوں کو جا کر بیچ رہا ہے اور ان کو بھی تکلیف میں ڈال رہا ہے، مہنگی چیز بیچ رہا ہے. تو چلے اس کی کراہت تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن پہلی جو صورت ہے کہ گاؤں کا کوئی شخص آتا ہے اور کسی شہری شخص کو اپنا ایجنٹ اور کمیشن پر ایجنٹ رکھتا ہے اور اس کو کہتے ہیں میرے سامان بیچ دو، تو یہ کیوں مکروہ ہے؟ حالانکہ آج کل تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا آڑتی کا جو کاروبار ہے وہ تو سارا اسی پہ چلتا ہے کہ گاؤں دیہات کے لوگ فصل لے جا کر منڈی میں شہریوں کے پاس رکھتے ہیں اور وہ پھر آگے بیچتے ہیں اور کمیشن وغیرہ پر. تو اس کی کراہت کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی کراہت کی فقہاء نے بنیادی وجہ لکھی ہے ضرر. ٹھیک ہے، ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت مکروہ ہوگی کہ یہ جو شہری شخص ہے یہ اس دیہاتی کا سامان اپنے پاس رکھ کر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ شہر میں چیز کی ڈیمانڈ بہت سخت ہو جائے،
اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، پھر میں جو ہے نا یہ جو 100 روپے کی چیزیں 200-300 روپے میں بیچوں گا اور زیادہ سے زیادہ کماؤں گا، اور میرے لیے مجھے کمیشن بھی مل جائے گا زیادہ سے زیادہ، اور چیز بھی مہنگی مل جائے گی۔ اس میں بھی لوگوں کو ضرر اور تکلیف ہے۔ اگر یہ ضرر نہ ہو اور جس طرح عام مناسب ریٹ پر باہر بازار میں چیزیں ملتی ہے اسی کے مطابق یہ بیچتا ہے اور اپنا کمیشن رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی تو وجہ علماء کہتے ہیں کہ آڑتی کا جو کاروبار ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ بھئی اگر آپ مناسب نفع رکھ کر چیز بیچ رہے ہیں اور اپنے لیے مناسب کمیشن بھی رکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگوں کو شہر میں رہنا آسان نہیں ہوتا تو وہ لا کر شہر کے کسی دکاندار کے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہ پھر مناسب قیمت پہ بیچے۔ لیکن اگر آپ جو ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے ذخیرہ اندوزی کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شہروں کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، پھر یہ صورت مکروہ ہے اور ناجائز ہے۔ نمبر 7 پہ ہے احتکار۔ احتکار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ذخیرہ کرنا، اور فقہ میں اس کی اصطلاحی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ بھئی حبس الطعام الى الغلاء، یعنی کسی کھانے پینے کی چیز کو کیا کرنا، روک کے رکھنا، ذخیرہ کر کے رکھنا تاکہ وہ مہنگی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی پر بھی احادیث میں باقاعدہ بہت سخت وعیدیں آئی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہے، دو باتیں مزید ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ احتکار یا ذخیرہ اندوزی صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ممنوع ہے، کھانے پینے کے علاوہ دیگر چیزوں میں یہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن فقہاء مالکیہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ حنفیہ میں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کھانے کی پینے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہر چیز میں ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے۔ بس بنیادی ڈیپینڈ کس پہ کرے گا یہ ممانعات کہ بھئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔ لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اب وہ کھانے پینے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، کسی اور استعمال کی چیز ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں، اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر یہ ممنوع ہے۔ اس کو ہمارے آج کل کے علماء نے اس کو اختیار کیا۔ دوسری بات، کچھ فقہاء نے مثال کے طور پر فقہاء حنابلہ، شافعیہ اور بعض حنفیہ، انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ اس وقت ممنوع ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز اسی شہر کے اندر خریدی اور اپنے پاس ذخیرہ کر لی تاکہ وہ مہنگی ہو جائے۔ مثلا اسلام آباد میں ہوں میں، تو میں اسلام آباد ہی کے اندر کوئی چیز، شہر کے اندر کوئی چیز خرید کر اس کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، تب یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر سے چیز لا رہا ہے، خرید نہیں رہا شہر کے اندر سے، مثال کے تو کراچی سے لا رہا ہے، کسی اور شہر سے لا رہا ہے، تو اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے اگرچہ لوگوں کو تکلیف ہو، یا اپنی زمین کی فصل ہے اس کو بھی ذخیرہ کر سکتا ہے اگرچہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ یہ فقہاء حنابلہ، شافعیہ اور بعض حنفیہ نے یہ کہا۔ لیکن علامہ ابن رشد رحمہ اللہ مالکیہ میں سے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی یہ ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے کہ باہر سے لا رہے ہیں آپ کی اپنی زمین کی چیز ہے یا شہر کے اندر سے آپ نے خریدی ہے، ہر صورت میں ممنوع ہے۔ بس بات یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ کچھ علماء نے اس کے لیے پھر ٹائمنگ بھی مقرر کی ہے، بعض نے کہا کہ 10 دنوں تک ممنوع ہے، بعض نے کہا نہیں 40 دنوں تک جو ہے ذخیرہ ممنوع ہے، اس سے کم نہیں۔ لیکن اس کی بھی علماء نے کہا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اصل چیز لوگوں کو تکلیف ہے، وہاں آپ دیکھ لیا آس پاس لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چیز نہیں مل رہی، تو بس اور آپ نے روک کی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تو پھر ممنوع ہے۔ ہاں لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اپنی زمین کی فصل ہوتی ہے گندم وغیرہ، وہ نہیں بیچتے، حالانکہ گندم مارکیٹ میں ہر جگہ مل رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ ذخیرہ کر رہا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ قیمت زیادہ بڑھ جائے میں تب بیچوں گا، وہ تو ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا، وہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ہر دکان میں بازار میں گندم مل جاتی ہے۔ ہاں لیکن اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے لوگوں کو اور نہیں مل رہی ہے ہر جگہ، پھر اور آپ نے روکی رکھی ہوئی ہے، ذخیرہ کی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ممنوع ہو جائے گا۔ آخری پوائنٹ ہے، اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں، یہ ہے اقالہ، یعنی کسی کانٹریکٹ کو کینسل کر دینا اور ختم کر دینا۔ اقالہ کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ الغاء العقد وآثارہ بتراضی الطرفین، کسی کانٹریکٹ
اور اس کے آثار اور ایفیکٹس کو باہمی رضامندی سے ختم کر دینا. مثال کے طور پر یہ اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، 4 باتیں ہیں اس میں. تو تعریف یہی ہے کہ مثلا خرید و فروخت کا معاملہ کر دیا. میں نے کسی دکاندار سے موبائل خریدا 20,000 کا اور مجھے پسند نہیں آیا، یوز میں لے لیا تھا. کل میں واپس گیا، میں نے کہا بھائی یہ واپس لے لو، مجھے یہ پسند نہیں آیا، آپ اس کو واپس کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے واپس لے لو، اور مجھے پیسے واپس دے دیے جو عمومی طور پر بہت کم کرتے ہیں. لیکن بہرحال کانٹریکٹ ہم نے ختم کر دیا. اس کو کہتے ہیں اقالہ. اس کا شرعی حکم علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خریدار کو خریدی ہوئی چیز پسند نہیں آئی اور وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو فروخت کنندہ کے لیے مستحب ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ ثواب بھی ملے گا اگر اس نے خریدار کے ساتھ تعاون کیا اور اس کو کہا ٹھیک ہے تمہیں چیز پسند نہیں ہے تو چلو واپس کر دو. ضروری تو نہیں ہے نا ایک مرتبہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا اور کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ بھئی میں 2 دنوں تک چیک کروں گا، نہیں، ایسے کوئی بات نہیں رکھی، بس کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر بھی کوئی آدمی آ کر کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو دکاندار پر لازم اور ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی چیز واپس لے لے یا اور کانٹریکٹ ختم کرے. نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کے ساتھ تعاون والا معاملہ کرے. نمبر 3، اقالہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گزشتہ کل ایک موبائل خرید کر لایا تھا اور آج میں نے دکاندار کو واپس کر دیا. اب گزشتہ کل والا جو کانٹریکٹ تھا وہ تو خریداری کا تھا، لیکن آج جو ہم نے کانٹریکٹ کینسل کیا ہے، یہ جو کینسل والا کانٹریکٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس میں پھر فقہا کی مختلف آراء موجود ہے. مثلا ایک رائے تو یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اور امام ظفر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے نا ابھی جو آج اقالہ ہو رہا ہے، کینسل جو کر رہے ہیں، یہ فسخ ہے. فسخ یہ کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ میں نے دکاندار سے موبائل خریدا تھا اب دکاندار کو میں نے واپس بیچ دیا. نہیں، یہ کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں ہے. وہ جو کانٹریکٹ کیا تھا بس اس کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری رائے امام مالک رحمہ اللہ کی، وہ فرماتا ہے کہ نہیں، اقالہ بھی حقیقت میں بے ہے، ایک نیا کانٹریکٹ ہے. یہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے کل دکاندار سے موبائل خریدا 20,000 کا، آج اس کو واپس کر دیا، 20,000 واپس لے لیے. تو امام مالک فرماتے ہیں آج یہ جو واپس کیا ہے نا، یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کسٹمر نے دکاندار کو چیز واپس بیچ دی اور دکاندار کو سے قیمت لے لی. تو یہ نیا کانٹریکٹ ہے گویا کہ خریداری خرید و فروخت کا. امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی اقالہ اصلاً تو فسخ ہے، ہاں کینسل ہو رہا ہے نا معاملہ، لیکن اگر اس کو فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو پھر تب یہ نئی بے شمار کی جائے گی. اقالہ بنانا یا فسخ بنانا ممکن نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آگے جا کے آپ شرائط میں دیکھیں گے کہ اقالہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسی قیمت پر کانٹریکٹ کینسل کیا جائے جس قیمت پر وہ چیز خریدی تھی، اس میں کمی بیشی نہ کی جائے. اب اگر اس میں کمی بیشی کی جائے گی تو پھر وہ اقالہ نہیں ہے، یہ نیا کانٹریکٹ ہے. امام محمد فرماتے ہیں مثلا میں نے موبائل خریدا تھا 20,000 کا، آج میں واپس لا رہا ہوں، دکاندار مجھے کہہ رہے نہیں اب میں 20 کا نہیں لوں گا، 18 کا، آپ 18 کا مجھے واپس کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کر لو، 18 کا کر لیا. تو اب امام محمد فرماتے ہیں یہ اب اقالہ نہیں ہے، اقالہ تو اسی قیمت پر ہوتا ہے، یہ نیا کانٹریکٹ ہے اور نئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کی بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو یہ بے ہے، اگر بے بنانا ممکن نہ ہو تب یہ اقالہ ہے. ٹھیک ہے. اور امام صاحب کی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ فسخ ہے، کینسل، لیکن اجنبیوں کے لیے یہ بے کے حکم میں ہے. اجنبیوں کے لیے بے کے حکم میں کا نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں شاید سمجھ آ جائے. میں نے آج ایک آدمی سے زمین خریدی، تو زمین پر شفا ہوتا ہے نا، اسٹے آرڈر جو ہوتا ہے شفا. اس زمین کے قریب میں کسی اور کی زمین تھی اور اس نے شفا نہیں کیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، خرید لو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس نے شفا کا حق چھوڑ دیا اور میں نے زمین خریدی. کل میں واپس آ کر وہ زمین میں نے واپس کر دی. اب جب میں نے زمین واپس کر دی تو یہ جو واپس کرنا ہے یہ میرے اور اس زمین کے مالک کے درمیان تو کینسل کا معاملہ ہے، ہم نے معاملہ کینسل کر دیا. لیکن وہ جو تیسرا آدمی تھا شفا کرنے والا، اس کے حق میں یہ نیا کانٹریکٹ ہے. جب نیا کانٹریکٹ ہے تو اب وہ دوبارہ سے اس کو شفا کا حق حاصل ہو جائے گا. اب وہ دوبارہ شفا کر سکتا ہے کہ بھئی اب میں خرید رہا ہوں، تم واپس اس کو بیچ رہے ہو، تو دوبارہ شفا کر سکتا ہے. یہ امام صاحب کی رائے ہے. بہرحال لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ تمام جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی اقالہ کی حقیقت کی، یہ تب ہے کہ لفظ اقالہ سے کانٹریکٹ کیا جائے.
اگر لفظ اقالہ کے علاوہ کوئی اور لفظ ختم کیا جائے، بولا جائے مثال کے طور پر میں کل والا معاملہ ختم کرتا ہوں، میں کل والا معاملہ فسخ کرتا ہوں، تو پھر تو وہ فسخ ہی ہے، پھر تو وہ کوئی نیا بے نہیں ہے. یا اگر بے کا لفظ یوز کیا کہ میں نے کل آپ سے موبائل لیا تھا، آج میں آپ کو بیچتا ہوں، خریدنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ نئی بے ہو جائے گی. یہ جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی یہ تب ہے کہ جب لفظ اقالہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. شرائط اقالہ کے درست ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے رضامندی ضروری ہے، کیونکہ رضامندی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، ضروری تو نہیں ہے نا. اور دوسری اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ سابقہ قیمت کو برقرار رکھا جائے، اس قیمت میں کمی کی بیشی نہ کی جائے. 20,000 کی خریدی ہے، 20,000 کی واپس کریں گے آپ. اگر آپ 20,000 سے کم میں واپس کریں گے تو یہ اقالہ نہیں، جسے میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں چیز کو آپ نے کچھ خراب کیا ہے اور اس چیز کی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس میں اس کی وجہ سے قیمت کم کر سکتے ہیں، ہاں پھر اقالہ رہے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے جو موبائل خرید کے لے کے گیا تھا اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا اور اس فالٹ کی وجہ سے اس کی 2,000 قیمت کم ہو رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ کم کر سکتے ہیں آپ، وہ پھر اقالہ ہی رہے گا. تو بہرحال یہ اقالہ کی تفصیلات تھی، اور باقی انشاءاللہ کل سے ہم اگلا موضوع انشاءاللہ شروع کریں گے.